بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ایسے جانور جن کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے؟ چلیے جانتے ہیں ناظرین۔ اللہ تعالیٰ 5 ایسے جانوروں اور پرندوں کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی شخص ان پر جرم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بد دعا بھی فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جن میں سے چند معجزات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم بادشاہت عطا فرمائی تھی جو ان سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو نصیب ہوئی۔ نمبر 2، اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات اور شیاطین کو بھی مسخر تابع کر دیا تھا۔ نمبر 3، اللہ پاک نے ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 مہینے کی مسافت صبح سے شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانوروں اور پرندوں کو نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا فرمانبردار بنایا تھا بلکہ ان کی بولی سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں میں سے کسی ایک کے دانہ پانی کا انتظام کر دو۔ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا ضرور قبول فرما دے گا۔ ناظرین، وہ 5 جانور کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فرمان ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں جن کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ نمبر 1، بلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق فرمایا کہ جانوروں میں سب سے پہلے بلی ہے جس کی دعا اور بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر بلی کسی کو بد دعا دے دے تو وہ برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے ایک بلی کو باندھ کر رکھا تھا۔ نہ تو اسے کھانا کھلایا، نہ پانی پلایا، اور نہ ہی اسے چھوڑ دیا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے، یہاں تک کہ وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس لیے اگر تمہارے گھر میں بلی ہے تو اسے مارو مت، اور ہو سکے تو اسے دودھ وغیرہ دے دیا کرو۔ نمبر 2، چڑیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کے بارے میں فرمایا کہ جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور چڑیا ایک بہت ہی بھولی بھالی پرندہ ہوتی ہے۔ اس میں ذرہ برابر بھی چالاکی اور ہوشیاری نہیں پائی جاتی۔ چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ جو رب ہے وہی کھانے پینے کا بھی بندوبست کرے گا۔ چڑیا جب صبح رزق کی تلاش میں نکلتی ہے تو وہ کبھی خالی پیٹ نہیں لوٹتی۔ اس کا یقین کامل ہوتا ہے کہ جو رب ہمیں سوتے ہوئے بھی پیڑوں کی ٹہنیوں سے گرنے نہیں دیتا، وہ رب ہمیں خالی پیٹ کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ نمبر 3، کبوتر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے، اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں تک اڑ سکتا ہے۔ یہ بہت اونچا اڑتا ہے۔ کبوتر بہت ہی خوبصورت پرندہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کتا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے کئی لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بددعا سے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے کہ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا واقعہ موجود ہے جس میں کتے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنیاد پر جنت میں داخل ہوگا۔ کتا ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے، کیونکہ کتوں کی موجودگی میں رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، چیٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیٹیوں کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور انہیں پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہم سب چیٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اس نے دوسری چیٹیوں کو بلند آواز میں پکارا اور کہا، اے چیٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل دے۔ چیٹی کی یہ بات دور سے ہی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ چیٹیاں بھی انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیٹیوں کی بھی بستیاں ہوتی ہیں۔ چیٹیاں بستیوں میں اسی طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے سماج میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چیٹیوں کو مارتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹی کو نہیں مارنا چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا کرو۔ اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ ناظرین، یہ 5 جانور اور پرندے ہیں جن کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ ہی ان کی بددعا لینی چاہیے، کیونکہ ان کی دعا اور بددعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، کسی ایسے جانور کو نہ مارو جو آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ رحم اور نرمی کا معاملہ کرنا ایک مومن کی پہچان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بے وجہ کسی جانور یا پرندے کو تکلیف نہ دیں اور نہ ہی ان پر جرم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیک بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل افرا وائس آفیشل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی اسلامک ویڈیو، دعائیں، حدیث، واقعات اور دین کی علم والی باتیں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے ہر جائز دعا قبول فرمائے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔